Bismillahirrahmanirrahim. Here is Dr. Saira Bano, Assistant Professor Zoology, Government Degree College for Women, Sadiqabad. Today the topic of our discussion is Introduction to Psychologists. स्टूडेंट्स मैं आज आपको साइकोलॉजी का कुछ इंट्रोडक्शन करवाती हूँ, स्पेशली सिगमंड फ्राइड की थ्योरीज़ और उसके नज़रियात की रोशनी में, क्योंकि सिगमंड फ्राइड जो है वो एक साइको एनालिस्ट है, जो फादर है साइको एनालिसिस का, और ये बहुत मशहूर मारूफ साइकोलॉजिस्ट है जिसके कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स साइकोलॉजी को जनरली हम लोग डिस्कस करें तो आप ये डायग्राम देखें, इसमें देखें कि ये एक ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन, और इस ह्यूमन ब्रेन की ख़ास स्ट्रक्चर है, और देखें ये सोच सकता है, थिंक, फील, लव, स्मेल, लव, फियर, सी एंड मैनी मोर। तो ये सब इसके फंक्शंस हैं। तो एक स्ट्रक्चर और दूसरा उसका फंक्शन, यानी कि ब्रेन और उसका बिहेवियर, इंसान का माइंड और उसका बिहेवियर और उसका अमल वगैरह, ये सब जो है वो साइकोलॉजी के अंडर आता है। तो साइकोलॉजी जो है वो दरअसल ह्यूमन की ब्रेन की, उसके बिहेवियर की स्टडी है। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं इस डायग्राम में, ये ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन, और इसके 3 मेजर पोर्शन आपको दिखाए गए हैं। ये जो ब्लू में है थिंकिंग ब्रेन, ये सोच विचार का हिस्सा है, इसमें सोचा जाता है, थिंकिंग की जाती है ब्रेन में। ब्रेन का ये पोर्शन थिंकिंग करता है, इसे नियोकॉर्टेक्स कहते हैं। और जो ग्रीन वाला पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये इमोशनल ब्रेन है, इसमें जज्बाती किस्म की जो है वो सोच और जज्बाती किस्म का ये पोर्शन है, जो लिम्बिक सिस्टम के अंडर आता है। और फिर उसके बाद तीसरे वाला थर्ड नंबर पे जो रेड कलर का है वो शो किया हुआ है सर्वाइवल ब्रेन। ये बेसिक ब्रेन है, ये रेप्टिलियन ब्रेन है, यानी कि सबसे ज़्यादा कदीम हिस्सा है ब्रेन का। स्टूडेंट्स, ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, और इंसान की सारी ज़िंदगी का जो भी बिहेवियर, जो पैटर्न, जो उसकी पर्सनालिटी और जो कुछ भी है वो सब एक्चुअली ब्रेन की वजह से ही है। ब्रेन ही एक्चुअली सब सोचों का मरकज़ है, और इंसान की जो भी शख्सियत है वो ब्रेन की ही बरहूने मिन्नत है। यानी कि ये साइकोलॉजी जो है वो एक ज़हन और जज्बात और इंसान की जो है वो अमाल होते हैं, और जो भी उनके एक्शंस, रिएक्शंस हैं, उन सब को कवर करती है। अब ये जो ब्रेन आपको नज़र आ रहा था उसको ज़्यादा क्लियर माइक्रोस्कोप में दिखाया गया है, तो आपको मुख्तलिफ ब्रेन सेल्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें से बहुत मशहूर और मरूफ सेल्स जो हैं वो न्यूरॉन कहलाते हैं, जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहे हैं, और रेड कलर का उनका जो है वो न्यूक्लियस आपको नज़र आ रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स ब्रेन सेल्स हैं, न्यूरॉन के क्लस्टर्स हैं, जो कि इंसान की थिंकिंग वगैरह जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। साइकोलॉजी क्या होती है? साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। ये 2 चीज़ों पे मुश्तमिल जो आपको स्टडी करवाई जाएगी, आप स्टडी करेंगे, और जो आप पढ़ेंगे वो क्या कहलाएगी? साइकोलॉजी, यानी कि माइंड और बिहेवियर। साइकोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस फिनोमिना एज वेल एज फीलिंग एंड थॉट। कॉन्शियस जो हम लोग सोच सकते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में आपको क्लियर हो रहा है कि एक कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस का मतलब होता है जो चॉइस में हो, यानी कि जो हम लोग सोच सकते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ मेंटल एक्टिविटी वी नो अबाउट। और अनकॉन्शियस माइंड कौन सा होता है? जो कि चीज़ें, थिंग्स वी आर नॉट अवेयर ऑफ, जिन चीज़ों के बारे में हम नहीं सोच सकते, वो क्या कहलाती हैं? अनकॉन्शियस माइंड या फिनोमिना कहलाती हैं। तो यानी कि देखें, ये जो एक ब्रेन आपको नज़र आ रहा है ये एक तस्वीर में, इसमें जो चीज़ें आप सोचते हैं, जो फील करते हैं और जो काम आप करते हैं, ये सब आपकी एक पर्सनैलिटी का जो है वो रिफ्लेक्शन होता है, और यही जो है वो साइकोलॉजी कहलाता है। तो साइकोलॉजी में सिगमंड फ्राइड जो है 1856 टू 1939, ये फादर ऑफ साइको एनालिसिस है, फिजियोलॉजिस्ट था, मेडिकल डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट और इन्फ्लुएंशियल थिंकर ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी। इसने अपना एक फ्रेंड इसका था जोसेफ ब्रेयर, उसके साथ मिलके इसने एक फ़ीमेल उसकी पेशेंट थी उस पे काम किया, जो हिस्ट्रिया की पेशेंट थी, एना उसका नाम था। और फिर उसके बाद उसने अपनी एक थ्योरी पेश की, जिसमें क्या था कि फ्राइड एलिबरेटेड थ्योरी, फ्राइड ने अपनी एलिबरेट की थ्योरी, माइंड इज़ अ कॉम्प्लेक्स एनर्जी सिस्टम
کہ مائنڈ جو ہے وہ ایک پیچیدہ انرجی کا نظام ہے، دا اسٹرکچرل انویسٹیگیشن آف وچ از دا پراپر پروونس آف دا سائیکالوجی. اور اس کی جو ہم لوگ اس کی ساخت کے بارے میں تحقیقات کریں گے وہ دراصل سائیکالوجی کے ماتحت آتی ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سیگمنٹ فرائڈ ہے جو کہ فادر تھا سائیکو انالیسس کا. اچھا، اب سیگمنٹ فرائڈ کا یہ نظریہ ہے انکانشیس مائنڈ کا. یہ کیا ہے دراصل؟ یہ آپ کو تصویر ایک نظر آ رہی ہے، اس میں آپ کو ایک گلیشیئر نظر آ رہا ہے. اس گلیشیئر کا زیادہ تر حصہ پانی کے نیچے ہے اور کچھ تھوڑا سا حصہ اس کا پانی کے باہر ہے. تو فرائڈ کا نظریہ تھا کہ یہ جو پانی سے باہر والا حصہ ہے یہ دراصل انسان کے اس ذہن کو جو ہے وہ شو کرتا ہے جو کہ اس کا کانشیس مائنڈ ہے، یعنی کہ ایکٹیو تھاٹس جو اس کے کنٹرول میں ہے. جبکہ جو پانی کے نیچے والا حصہ ہے گلیشیئر کا بڑا حصہ، وہ دراصل انسان کا انکانشیس پارٹ ہے برین کا، جو کہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا. انکانشیس مائنڈ کیا ہوتا ہے؟ دا تھنگس بریڈ ان اور مائنڈ، جو ہمارے ذہن کے اندر دبی ہوئی ہوتی ہیں، دیٹ وی ڈونٹ تھنک اباؤٹ، جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. فرائڈ نے کمپیئر کیا تھا مائنڈ کو آئس برگ کے ساتھ. اس نے کہا کہ کانشیس مائنڈ جو ہے وہ ٹپ ہے آئس برگ کی، گلیشیئر کی، اور جو جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے، اور دا سبمرجڈ پارٹ آف دا آئس برگ از دا انکانشیس مائنڈ. اور جو حصہ نیچے ڈوبا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ دا ڈیزائرز، خواہشات آ جاتی ہیں، یادداشت، میموریز آ جاتی ہیں، دیٹ وی ڈونٹ ایکٹیولی تھنک اباؤٹ، جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا، وہ انکانشیس ہوتا ہے. تو سیگمنٹ فرائڈس آئیڈیاز ایلوسٹریٹڈ بائی دا آئس برگ میٹافر. میٹافر کیا ہوتا ہے؟ استعارہ اسے کہا جاتا ہے، یعنی کہ مثال کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے. اب یہ آپ کو جو ہے وہ ایک برف کا تودہ یہ نظر آ رہا ہے جسے آئس برگ کہتے ہیں، اور ایک سمندر کے اندر ہے. اس سمندر کو اس نے نام دیا ہے لیبیڈو کا. لیبیڈو کا کیا مطلب ہے؟ یہ انرجی، طاقت، یہ ہماری روح جس کے ذریعے ہمارا جسم چل رہا ہے، ہمارا دماغ چل رہا ہے. اور یہ جو برف کا تودہ یہ دراصل انسان کے دماغ کو ظاہر کر رہا ہے. دیکھیں پانی سے باہر والا حصہ کیا کہلا رہا ہے؟ کانشیس حصہ کہلا رہا ہے، جسے کہیں گے امیجیٹ اویئرنیس، جس کے بارے میں ہمیں خبر ہوتی ہے. پانی کے نیچے والا حصہ جہاں تک ہماری ایکسیس ہو سکتی ہے، جہاں تک یہ سمجھ لیں روشنی جا سکتی ہے، جہاں تک انسان سوچ سکتا ہے، ایکسیسیبل میموریز، یعنی کہ وہ یادداشتوں کا حصہ جہاں تک ہماری رسائی ہو، وہ پری کانشیس کہلاتا ہے. اور سب سے نیچے جہاں تک ہماری پہنچ نہیں ہے وہ حصہ کہلاتا ہے سب کانشیس. اس حصے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ ہمارے ڈرائیوز، ہماری خواہشات، انسٹنکٹس، ہماری جبلتیں، ریپریس ٹراماز، ہمارے مختلف قسم کے حادثات، پینفل ایموشنز، یا پھر ہمارے تکلیف دہ جذبات جو ہے وہ اس میں آتے ہیں. انکانشیس مائنڈ میں اب یہ دیکھیں، یہ جو ڈائیگرام تھی فرائڈ نے اس تارے کے طور پہ استعمال کی ہے، جس میں آئس برگ کا تھوڑا سا حصہ پانی سے باہر ہے، جو دراصل ہمارے ذہن کی ان فیلنگس کو دکھاتا ہے، ہمارے اس مائنڈ کے حصے کو دکھاتا ہے جو ہمارے اختیار میں ہے، اور جبکہ نیچے والا حصہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اب اس کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. کانشیس حصے کا کیا وہ بتاتا ہے؟ دا اسمال اماؤنٹ آف مینٹل ایکٹیویٹی وی نو اباؤٹ، تھوڑا سا حصہ جس کی ہمیں ایکٹیویٹی کے بارے میں خبر ہوتی ہے. سب کانشیس کیا ہوتا ہے؟ تھنگس وی کوڈ بی اویئر آف اف وی وانٹیڈ اور ٹرائیڈ. اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں تو ہمیں پتہ چل سکتی ہیں. یہ وہ حصہ ہے، یہ آپ کو ڈائیگرام میں بھی نظر آ رہا ہے. انکانشیس حصہ کون سا ہے؟ تھنگس وی آر ان اویئر، جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، اینڈ کین ناٹ بیکم اویئر آف، اور ہم جان بھی نہیں سکتے. تو اب یہ انکانشیس حصہ ہے. وہ کہتا ہے دا آئی ڈی از پارٹ آف دا انکانشیس مائنڈ. یہ جو ہماری آئی ڈی شناخت ہوتی ہے وہ بھی انکانشیس مائنڈ کا حصہ ہوتی ہے. اینڈ کمپرائزز دا ٹو انسٹنکٹس، دو جبلتیں اس کی ہوتی ہیں. ایک جبلت ہے ایروس اور دوسری ہے تھیناٹوس. ایروس کیا ہوتی ہے؟ ایروس کو کہتے ہیں لائف انسٹنکٹ، زندگی کی خواہش، زندگی کی جبلت. اور تھیناٹوس کیا ہوتی ہے؟ وہ ڈیتھ انسٹنکٹ ہوتی ہے، وہ موت کی خواہش یا موت کی جبلت ہوتی ہے. تو یہ تھا فرائڈ کا کنسیپٹ. اب کانشیس مائنڈ کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں؟ تھاٹس، خیالات، پرسیپشنز، جو ہم لوگ چیزیں سوچ سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو دوسرا پورشن تھا کون سا؟ سب کانشیس. اس کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ میموریز، یادداشت، اسٹورڈ نالج، یا جو ہمارا علم ہوتا ہے. اور جو انکانشیس پارٹ ہے اس کے اندر آتی ہیں انسٹنکٹس، ہماری جبلتیں، سیکشول اینڈ ایگریسو، یعنی کہ جنسی جذبات، جذباتی غصے والے جذبات، فیئرز، ہمارے خوف،
ان ایکسیپٹیبل سیکشول ڈیزائرز، اور جو نہیں جن کا پتہ چلتا وہ جنسی خواہشات، وائلنٹ موٹیوز، یا ہمارے جو ہے وہ تشدد والے خیالات قسم کے، ریشنل وشز یعنی کہ عجیب و غریب خواہشات، امورل ارجز، غیر اخلاقی ہمارے اندر جو بھی قوتیں، جو جذبات ہوتی ہیں، خود غرض سیلفش نیڈس، ہمارے شیم فل ایکسپیرینسز، یا پھر ہمارے صدماتی تجربات اس کے اندر آتے ہیں اسٹوڈنٹس. یہ سیگمنٹ فرائڈ کا نظریہ ہے مائنڈ کا. 3 طرح کے اس نے پورشن مائنڈ کے بتائے ہیں: کانشیس، سب کانشیس اور انکانشیس. دراصل کانشیس مائنڈ کیا ہوتا ہے؟ وہ ول پاور سے ہم لوگ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. The conscious mind tries to use willpower to control behavior, habits and beliefs but loses out the subconscious mind greater influence. Subconscious mind کیا ہوگا کہ not conscious اور incapable of reasoning، سوچ نہیں سکتا، is therefore non-judgmental. اب اس کے بارے میں ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، and is very flexible. لیکن لچک اس میں ہے. اینڈ ون کوڈ تھنک آف اٹ، کوئی اس کے بارے میں سوچ سکتا ہے ایز دا ہارڈ ڈرائیو آف دا برین کانسٹنٹلی بینگ پروگرامڈ ود لائف ڈیٹا. اگر مسلسل اس میں سے خیالات آ رہے ہیں، جذبات آ رہے ہیں، تو کوئی سوچ بھی سکتا ہے. اب دیکھیں کانشیس مائنڈ کے اندر کیا چیز آ سکتی ہے جو ہم لوگ سوچ سکتے ہیں. کریٹیکل تھنکنگ، تنقید کرتے ہیں. لاجیکل تھنکنگ، کچھ سوچتے ہیں. شارٹ ٹرم میموری کو یادداشت ہے. ول پاور یا ہماری ارادے کی قوت ہے، وہ آتی ہے کانشیس یا ہمارے ارادے کے اختیار میں. اب جو چیز انکانشیس میں، جو پانی کے نیچے والا حصہ اس نے تودے کا، آئس برگ کا، گلیشیئر کا بتایا، اس کے اندر کیا آتے ہیں؟ ہمارے عقائد، بلیفس، کریٹیوٹی، ہماری صلاحیتیں کہ ہم لوگ کیا بنا سکتے ہیں، کیا تخلیق کر سکتے ہیں. ڈیولپمنٹل سٹیجز، ہم جو اپنی زندگی میں پیدا ہونے سے پہلے گزرے ہیں. ایموشنز اینڈ فیلنگز، جذبات، ہمارے احساسات، ہماری ہیبٹس، عادات، ہماری ایڈکشنز، ہماری جیسے ہماری لت جو ہوتی ہے، یعنی کہ جو بہت ہی زیادہ شدید قسم کی عادات ہوتی ہیں. امیجنیشن، تصورات، اور ہمارا جو ہے وہ پرسیپشن، ہماری لانگ ٹرم میموری، یادداشت، ہماری ویلیوز، اخلاقی قوتیں وغیرہ وغیرہ اس کے اندر آتی ہیں. اچھا اسٹوڈنٹس، اب فریڈ کا اسٹرکچر، پرسنالٹی کی اسٹرکچر کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ کانشیسنس اور ایک کانشیسنس کے اندر ہماری پرسنالٹی 3 طرح کی ہوتی ہے: کانشیس حصہ، پری کانشیس حصہ اور انکانشیس حصہ. کانشیس حصہ میں ایکیوٹ اویئرنیس، یعنی کہ ہمیں مکمل طور پہ آگاہی ہوتی ہے. پری کانشیس کے اندر تھوڑی بہت ہوتی ہے، جسٹ انڈر اویئرنیس، ایزیلی لون، لیکن ہم جان سکتے ہیں. اور انکانشیس حصہ ہماری پرسنالٹی کا کون سا ہوتا ہے؟ ویل بلو اویئرنیس، جو اویئرنیس بھی نہیں ہوتی، جس کے بارے میں ہم جانتے بھی نہیں ہیں، ڈیفیکلٹ ٹو نو، اور جاننا مشکل بھی ہے، بٹ ویری انفلوئنشیل، لیکن بہت ہی اثر کرتے ہیں. اب یہی حصے اسی گلیشیئر کے آپ دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ کون کون سا پورشن آتا ہے. اس میں ایک ہماری پرسنالٹی کے اندر 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے: ایگو، آئی ڈی اور سپر ایگو. اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایگو کا کون سا پورشن کانشیس حصے میں آ رہا ہے، کون سا پری کانشیس، اور کون سے سب کانشیس میں، انکانشیس میں. اور سپر ایگو بھی اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آئی ڈی کو بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ تقریباً انکانشیس کے اندر آتا ہے. تو اسٹوڈنٹس، یہ فرائڈ کا نظریہ جو تھا، کس کا؟ پرسنالٹی کی اسٹرکچر کا نظریہ ہے. اب یہی آئی ڈی آپ دیکھیں، آئی ڈی جو ہے وہ انسٹنکٹس آتی ہیں، اس میں جبلتیں آتی ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا تھا ایروز اور تھیناٹوز ہیں. ایروز کیا ہے؟ لائف انسٹنکٹس، زندگی کی جبلت. اور تھیناٹوز کیا تھی؟ ڈیتھ کی انسٹنکٹ یا ڈیتھ کی جبلت. اور ایگو دراصل ریالٹی ہے، حقیقت یہی ہے ایگو. اور سپر ایگو ہماری اخلاقیات کے اندر آتا ہے. تو اسٹوڈنٹس، اس طرح سائیکالوجی جو ہے وہ کس کی اسٹڈی ہوا؟ سائیکالوجی جو ہے وہ ہیومن کے مائنڈ اور بیہیویئر کی اسٹڈی ہے. تھینک یو سو مچ اسٹوڈنٹس.